مجمعین کی جماعت تمام مسلمانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عالی شان اور سب سے نرالی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے بہتر اور سب سے برتر جماعت ہے۔ جس صحابی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے ناظرین، جس صحابی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی شان میں سب سے منفرد بھی ہیں اور سب سے جدا بھی ہیں، اور ایسا لگتا ہے صاحب کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب بھی ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ انہی پر عنایات کرتے ہیں۔ ایسی ایک انتہائی بلند مقام اور شاندار ہستی جو اصلاً فلسطین کے رہنے والے تھے اور اسلام لانے سے قبل مذہب نصرانی تھے، مگر جن کو جنات کی طرف سے واضح پیغام ملا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جا کر ان کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت گزاری اور جانثاری کے لیے جن ہستیوں کو چنا تھا، اس عظیم مقصد کی جانب ان کو موڑ دیا گیا۔ لہٰذا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک وفد کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس عظیم ترین جھل ملاتی ہوئی اور چمکتی ہوئی اور انتہائی روشن صف میں لا کھڑا کیا، جن کے فضائل قرآن میں باقاعدہ اتارے گئے اور جن پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی برکھا اس طرح برسی کہ بیت اللحم کی وہ بستی جو رومیوں کے قبضے میں تھی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے، اس کے فتح ہونے سے پہلے ہی اس کی دستاویز سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھ کر ان کو عطا فرمائی، اور یہ فرمایا تھا کہ اس بستی کو فروخت نہ کرنا، اور یہ وہ وعدہ تھا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نافذ کیا۔ کمال یہ ناظرین کہ وہ بستی آج تک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے قبضے میں ہے، انہی کا آج ذکر پاک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے سر اقدس پر سجے ہوئے کئی ایک شرف میں سے ان کے اعلیٰ و عرفہ مقام کے پتہ یعنی مکمل طور پہ ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کو یہ دائمی اعزاز نصیب ہوا کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے روشنی کی سعادت یعنی روشنی کرنے کی سعادت انہیں نصیب ہوئی، اور یہ اتنا عظیم کام تھا، اتنی عظیم سعادت تھی کہ جس نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس قدر خوش کر دیا کہ زبان اقدس سے یہ دعا عطا ہوئی کہ تم نے اسلام کو روشن کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ دارین میں تمہیں نور عطا کرے، سنو اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو ضرور تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا۔ جنہیں یہ عظیم ترین شرف نصیب ہوا ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ممبر بنا کے باقاعدہ پیش کیا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بے حد پسند فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مختلف تحائف بھی پیش کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت ہی محبت اور چاہت کے ساتھ قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں میرے سرکار کسی کو قبول فرما لینا صاحب، اس سے بڑی قبولیت کی منزل یا مقبولیت کی منزل ہو نہیں سکتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت میں نماز تراویح کی امامت کی سعادت بھی حاصل کر چکے تھے۔ مزاج میں اس قدر سادگی تھی کہ ریاکاری اور دکھاوے سے بہت دور رہتے تھے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ ہمیشہ اپنایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی دجال سے باقاعدہ ون ناظرین ملاقات ہوئی ہے، جنہوں نے دجال سے گفتگو کی ہے، دجال سے قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والی علامات بھی سنی ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی اور ان کی حقانیت بھی سنی ہے، مکہ اور مدینہ کی سرزمین کے تقدس بھی سنا، اور قیامت سے پہلے دجال ہی کی زبانی اس فتنہ انگیزی کو سنا ناظرین جو وہ مختصر عرصے میں پوری دنیا کے اندر بپا کرے گا۔ پھر دجال کے اس پورے آنکھوں دیکھے اور کانوں سنے واقعے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر بھی کیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ممبر پر صحابہ کرام کے سامنے باقاعدہ یعنی اس پورے واقعے کو بیان بھی کیا۔ پس سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بیان کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں اس طرح سے شمار کیا گیا کہ سرکار علیہ السلام نے برسر ممبر آپ